عمران خان فرسٹریٹڈ, ووٹ نہیں ملے. عمران نے مجھے کہا تصدق جیلانی ہے یہ چلا جائے گا اور اس کے بعد آ جائے گا ناصر ملک, یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں گی. جاوید ہاشمی عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں کہ ان کا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. ووٹ بیٹھنا چاہیے. رپورٹ آئی تو عمران خان سے جان چھوٹ جائے گی قوم کی. قوم شاک میں آ جائے گی عمران خان کتنا جھوٹا ہے. جھوٹوں کی داستان تو شریفوں کی ہے نا, یہ جھوٹ بھی پلاس ہے. گڈ ایوننگ ایوری باڈی واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی. 2016 زمانے بھر کے رنج اور عالم اور دنیا بھر کی مسرتیں سمیٹے 2017 کے دامن میں اتر گیا. نئے سال کی شروعات سے ہی خطرات چہار جانب ہیں. معاشی گراف سیاسی ایوانوں میں بلندی کی جانب گامزن, مگر حقیقت حال یہ ہے کہ وفاق کو بڑے مالیاتی خسارے کا سامنا ہے. جولائی 2016 سے ستمبر 2016 تک 369 ارب روپے کی وصولیاں, مگر صرف اور صرف قرض پر ادائیگیاں, ڈیٹ سروسنگ جسے آپ کہتے ہیں, 413 ارب روپے ان اٹ سیلف, مطلب کہ 44 ارب روپے کا خسارہ. مالی سال 2016 کے پہلے 5 ماہ میں بیرونی سرمایہ کاری $460 ملین, مگر بیرونی ملک ادائیگی $591 ملین, مطلب کہ $131 بلین کا جہاں اضافی بوجھ ہے وہیں ملک میں پیسے کی آمد کم اور بیرون ملک منتقلی زیادہ ہے. جولائی سے نومبر ہماری برآمدات $8.7 ارب رہیں اور درآمدات $17.3 ارب, میننگ مطلب کہ $8.6 ارب کا نقصان. 3 برسوں میں بینکوں سے لیا گیا مجموعی قرضہ $25 ارب, مگر $11 ارب قرضوں کی ادائیگیوں پر صرف ہو گیا. یعنی کہ IMF کی طرف سے بجٹ خسارے کا ہدف 3.8% تھا. یہ اس سے کہیں زیادہ تجاوز ہے. مچ ابو دا مارک, یعنی کہ کشکول توڑنے کے وعدے اپنی جگہ, لیکن اس نئے سال میں بھی عوام مزید ٹیکس ادائیگیوں کے لیے اپنی جیب ڈھیلی کر لیں. یہ ہیں سال نو کی تلخ ترین حقائق کہ جہاں ڈاکٹر مریض ریشیو ہو, پولیس شہری ریشیو ہو, ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹ یعنی طلبہ ریشیو ہو, ٹیکس ٹو GDP ریشیو ہو, سب تباہ حال دکھائی دے رہے ہیں. مگر سیاست اور حکومت کو ان اہداف اور ان خساروں سے کیا؟ بس وہ سیاست زندہ رہنی چاہیے کہ جس میں چور اور ڈاکو کے الزامات ہوں یا پھر اداروں سے متعلق تہلکہ خیز انکشافات منظر نامے پہ آ جائیں یا ہمیشہ منظرنامہ دھندلا ہی رہے. انتخابات کی طرف جاتے حالات میں جاوید ہاشمی کے تازہ ترین انکشافات نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے کہ اداروں کا بانس رہے نہ رہے سیاست کی بانسری. بہرحال کیونکہ یہ اب منظر عام پہ پھر باتیں آ گئی ہیں اور جاوید ہاشمی کے تازہ ترین جو بیانات ہیں ایک دفعہ ملاحظہ کیجیے. آرمی کے ڈسگرنٹل ایلیمنٹس راحیل شریف کو بھی ناکام کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ جائے گی. ہمارے جو سکرپٹ لکھنے والے تھے کرامن کاتبین تھے, جج صاحب نے سپریم کورٹ کی چھٹیاں کینسل کر دیں. کیوں کینسل کی؟ طاہر القادری صاحب پارلیمنٹ کی طرف بیٹھیں گے, آپ لوگ پیچھے بیٹھیں گے. جاوید ہاشمی صاحب کے عمران خان پر جوڈیشل مارشل لاء کے ان الزامات کے بعد اداروں پر انگلیاں دراز ہیں اور نیچرلی یہ بحث بھی گرم ہے کہ باغی کی اس بغاوت کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں. کیا یہ جذباتی انداز اداروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے یا پھر تحریک انصاف کو دیوار سے لگانا مقصود ہے کہ جاوید ہاشمی اس طرح کے الزامات 2014 میں بھی لگا چکے. اور ذرا وہ بھی ایک دفعہ ملاحظہ کر لیجئے. فوج کے بارے میں آپ کہتے تھے ہاتھ لگا کے اپنے کندھوں کے کہ وہ کہتے ہیں قادری صاحب کے ساتھ چلو اور ہم فوج کے بغیر نہیں چل سکتے. آپ نے کہا مارشل لاء کا نام نہیں ہوگا, سپریم کورٹ کو درخواست دیں گے, فلانا جج ہماری مرضی کا چیف جسٹس آ رہا ہے. 2 سال پہلے اور موجودہ الزامات میں مماثلت کتنی ہے اور صداقت کتنی کہ 2 سال پہلے باغی کی بغاوت سے حکومت دھڑن تختے سے تو بچ گئی, تو کیا اس بار عدالت عظمیٰ پر اثر انداز ہو کر پیناما سے جاں بخشی کا سما کر لیا گیا ہے یا پھر جمہوریت پسند جاوید ہاشمی کے یہ انکشافات واقعی جمہوریت کی خدمت ہے کہ بقول جاوید ہاشمی وہ مقدس ایوان کے خلاف سازش نہیں ہونے دیں گے. میں جمہوریت کا حق میں تھا اور مرتے دم تک میرے جسم کا آخری سانس بھی اس دھرتی کے اوپر جمہوریت کے لیے آئے گا. اس کے بعد میں جاؤں گا یہاں سے. جمہوریت کی سائٹ پہ کوئی ہو, مجھے کسی سے تعلق نہیں ہے. اگر میرا نواز شریف ہے میں ساتھ کراؤں گا. اس پارلیمنٹ کے خلاف کوئی سازش نہ کرے. سن لے, ہم لڑیں گے اس کے خلاف جو اس پارلیمنٹ کے خلاف سازش کرے گا یا توڑنے کی بات کرے گا.
सियासत के इस खिलवाड़ में बागी के इंकशाफात हों या फिर खान साहब के चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात, इदारों पर दो तरफा असरअंदाज होने की कोशिश दिखाई देती है। तल्ख माजी में नजरिया ज़रूरत की कीमिया गिरी हो या अदालतों पर चढ़ दौड़ने की बाजीगरी हो, पार्लियामान पर कब्जा गिरी हो, IJI तर्ज की मोहरा गिरी हो, जान बख्शी पर परवेज मुशर्रफ की अपने ही इदारे से मुतल्लिक बयानबाजी हो या फिर इदारों को हद में रहने का फरमाने ज़िल्ले शाही हो। इदारे कमज़ोर मगर शख्सियात ताकतवर रही हैं इस मुल्क में। आज बड़े शदोमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जावेद हाशमी की इंकशाफात की तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन की जाएँ। साहब मुल्क दो लख्त होने, 90,000 फौजी कैद हो जाने, 3 वज़राए आज़म को कत्ल कर देने से लेकर असगर खान के जरिए रकूम तकसीम करने, स्विस अकाउंट, सरे महल, हुदैबिया पेपर मिल्स, कर्ज उतारो, मुल्क सवारो और दर्जनों सानेहात की कमीशन रिपोर्ट से निकला ही क्या कि जो इन इल्ज़ामात से मुजरिम तख्तादार पर झूल जाएंगे। 2004 में यही जावेद हाशमी थे कि जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फौजी अफसरों का एक खत पार्लियामान के सामने रखकर बगावत का अलम बुलंद कर दिया था। बागी को इस बगावत पर 23 साल कैद की सजा हुई, मगर 3 साल बाद बाइज्जत रिहाई मिल गई और ख़त लिखने वालों का कोई मुहासबा ना कर सका। नो सरप्राइजेस, साजिशी तब भी मुतहर्रिक थे और सियासी चालबाज आज भी सरगर्म हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि इदारे कल भी मोरद इल्ज़ाम थे, इदारे आज भी इल्ज़ामात की जद में हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आरवी मेमन साहिबा हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, नून लीग से ताल्लुक़ रखती हैं। हमारे साथ मुराद सईद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। पीर मजरुल हक साहब सीनियर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ सिंध, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो मुराद, आपसे आगाज़ करूँगी। बताइएगा कि अगर मेमोरी को जॉग किया जाए, ज़मीनी हक़ाइक़ सिर्फ देखा जाए, फ्रॉम द टाइम जब इमरान खान ने लाहौर से जलसा निकाला और डिसंगेज हुए, डिसफ्रेंचाइज हुए, डिसल्यूजन हुए जावेद हाशमी और टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत के ऊपर सर हिलाते हुए निकल गए उस काफ़िले से, टू द पॉइंट वेयर एक्चुअली जब धरना दे दिया गया और ये बातें जो हैं उठना शुरू हुई। बहुत से ऐसे इशारे हैं, बहुत सी ऐसी ब्रीफिंग्स हैं, बहुत सी ऐसी बातें और लाउड क्लेम्स हैं उस टाइम के आपकी क़यादत के, जिससे जावेद हाशमी साहब की बातों को वज़न मिलता है। बिस्मिल्लाह महर, सबसे पहली बात तो यह कि हाशमी साहब के बयानात आप देखें कि टाइमिंग क्या होती है उसकी। जब धरना उरूज पे था उस वक्त हाशमी साहब निकल जाते हैं और उनके जो तकरीर है वो आपके सामने है। और अब जब पानामा लीज की या जो जुडिशल कमीशन की बनने की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में पानामा लीज के हवाले से केस चल रहा है, तो उसके बाद इस किस्म के बयानात आना, मेरे ख्याल से आप क्या कर रहे हो? आपको लगता है कि वो प्रेशर डाल रहे हैं अदालतों के ऊपर? जाहिर सी बात है कि आप अदालतों का जिक्र करके इस अंदाज से फैसला ना दे सके मियां साहब के खिलाफ। लेकिन एक तो आप ये टाइमिंग देख लीजिएगा, खुद अंदाजा हो जाएगा। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि महर, आप देखें कि अगर तहरीक इंसाफ धरने के लिए हम निकले थे तो क्या हमारा काज गलत था? खान साहब रोजाना मुबारकबादें देंगे तो शक तो पड़ेगा ना लोगों को। देखिए, मुबारकबाद देंगे अपने, अगर हमारी वकुला अच्छी कारकर्दगी कर देते हैं, उसके ऊपर अगर हमारे लोग निकलते हैं, जलसों के ऊपर निकलते हैं, इमरान खान अपने वर्कर से मुखातिब है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कबात नहीं करी। ये बात है, फैसला आया नहीं, वो मुबारकबाद दे रहे हैं, फैसला हुआ। सेकंड मुराद, हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम ताहिरुल कादरी सिंह मुबारक हो, मुबारक हो? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। क्या आप देखिए कि इमरान खान जब पहले धरने के लिए निकले थे तो क्या हम सबसे पहले पार्लियामेंट गए थे कि नहीं गए थे? क्या हमने पार्लियामेंट में 4 हल्के खुलने का तकाजा किया था कि नहीं तो किया? नहीं जी, मेहरा आप देख लीजिए कि अगर फौज पीछे आपके है तो क्या आप ये रास्ते इख्तियार करोगे? किसको पता नहीं, अगर नवाज शरीफ सियासत में आ रहा था तो किस तरह जनरल जिलानी, जनरल जौलक आसानी से आ जाते हैं, संभाल लेते हैं, खत्म। ठीक, फिर उसके बाद अगर कोई और आता है तो कितनी आसानी से आ जाता है। कोई पार्लियामेंट जाना, सुप्रीम कोर्ट से राब्ता करना, आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करना, सड़कों पे निकलना, इतना लंबा प्रोसेस कोई बेवकूफी होगा कि अगर आपके पीछे फौज भी खड़ी है, इदारे भी खड़ी है, आपको उन्होंने गारंटी भी दी है। हिस्टोरिकली बीइंग करेक्ट, नवाज शरीफ बाद में आए, जिलानी पहले मौजूद थे। देखिए किसने तैयार किया कि किस तरह सियासत में है, वो सब के सामने है। अब दूसरी बात जो आपने अपने इंट्रो में की, देखिए हमने इदारों के ऊपर, हमने इदारों के पास गए। पहले अगर आप धांधली की तहरीक देखें और आज पानामा लीक्स, क्या हमने नैब को, FIA को, FBR को नहीं कहा? क्या हमने पार्लियामेंट के अंदर जो टीवार्स कमेटी बनी उसमें अपना किरदार अदा नहीं किया? क्या वहां पे हमारी सुनवाई हुई? नहीं हुई। अच्छा, हमारे सामने आपको लग रहा है आपकी गवर्नमेंट इन अ पोजीशन है टू लुक फर्दर इनटू दिस?
Because یہ بہت سنگین الزامات ہیں. پہلے بات تو یہ جوڈیشل مارشل لا، فوج کی جو ہے جس 180 کی سپیڈ پہ جاتے ہیں ان کی ساری چیزوں کا جواب دینا آپ کے شو میں مشکل ہو جائے گا. لیکن بیسکلی جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ ریفلیکٹ کرتی ہے ایک پالیسی آف یو ٹرنز آف دا پی ٹی آئی. سو میں اس کو وہیں چھوڑوں گی اور ایک ایک چیز کا اگر میں جواب دینے لگوں تو آپ کا پروگرام پورا نکل جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں جو جاوید ہاشمی صاحب کے اوپر آپ نے جو سوال اٹھائے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ جو انسٹیٹیوشنز کے اوپر جو سوال اٹھائے گئے ہیں، کیونکہ جب آپ انسٹیٹیوشنز کے اوپر جیسے جوڈیشری اینڈ دی آرم فورسز کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں تو پھر خواہ میں سے ایک جو ہے ایک سچویشن بنتی ہے ملک میں جو انسٹیبلٹی کی طرف جا سکتی ہے. تو ہم نے تو کبھی اس کو انکریج نہیں کیا ایس پی ایم ایل این، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کنڈیم کر رہے ہیں جاوید ہاشمی کی باتوں کو. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اٹس انفارچونیٹ جس طرح سے انسٹیٹیوشنز کے اوپر بات اٹھائی گئی ہے، بیکاز دس از ناٹ ان اینی بڈیز انٹرسٹ. یہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، خاص طور پہ تو نون لیگ کے تو انٹرسٹ میں ہے ہی نہیں. کیونکہ نون لیگ کے پاس اب جو ہے ہمارے پاس 1-1.5 سال رہ گیا الیکشنز پہلے. ہم نے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جو ہم نے وعدے کیے ہیں عوام کے ساتھ وہ مکمل کر رہے ہیں. ہم اس میں بزی ہیں، کام اور کام ہے. جب اس طرح کی کنٹروورسیز آتی ہیں تو پھر وہ ڈائیورٹ کرتی ہیں. یہ تو آپ کو فیور کرتا ہے نا کہ ان کے اوپر چھاپ لگ رہی ہے پرو اسٹیبلشمنٹ یا انہوں نے جو بیک ڈور ڈپلومیسی اور ویلنگ ڈیلنگ کی. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو چھاپ جو ان کے اوپر لگ رہی ہے، یہ جاوید ہاشمی صاحب نے جو بات کی ہے اس سے پہلے جو ہے ان کے خود کے لیڈر نے کافی اس طرح کی باتیں کی تھیں جب یہ دھرنے میں تھے. تو جب یہ دھرنا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کافی باتیں کرتے ہیں اسی طرح کی. تو لیکن میں آئی جسٹ لیو اٹ ایٹ دیٹ بیکاز یہ کسی کے حق میں نہیں جاتا ہے کہ انسٹیٹیوشنز آپس میں لڑیں، کیونکہ ہم اسٹیبلٹی چاہتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ معاملات بگڑیں. مجھے پیر مظہر الحق صاحب بتائیے گا کہ یہ چھاپ پیپلز پارٹی پہ کیوں نہیں پڑتی؟ یہ ابھی کی بات نہیں ہے، پاشا سے لے کے آن ورڈز آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار تحریک انصاف کے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ بس حکومت کا تختہ الٹنا ہے کم واٹ میں، یعنی کہ عدلیہ کا سہارا چاہیے ہو، فوج کا سہارا چاہیے ہو، کچھ کرنا. یہ چھاپ انہی پہ کیوں پڑتی ہے؟ آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے؟ آپ کی یادداشت بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ اتنا جلدی بھول جائیں گی کہ 5 سال پیپلز پارٹی نے جو نکالے اس کی جو تاریخیں پڑھیں کہ اب یہ مارچ میں ہوگا، یہ نومبر میں ہوگا، اب یہ دیکھیے یہ دھڑم تختہ ہونے والا ہے. یہ جن کے اوپر آصف زرداری صاحب نے پھر یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو سیاسی اداکار ہیں یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اور جو تاریخیں دے رہے ہیں انشاءاللہ اس کی کبھی وہ نہیں ہوگی امید پوری. تو آپ نے دیکھا کہ وہ ہم نے 5 سال صرف یہ پیشیوں میں گزار دیے جو سیاسی اداکاروں نے دی ہمیں. کئی لوگوں نے تو ڈیٹ بھی بتا دی کہ اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ جانے والے ہیں، اب سیاسی اداکار تو آج بھی متحرک ہیں، اس گورنمنٹ کو بھی بھیجنے کے اوپر لگے رہتے ہیں. مگر واقعی جو آپ کے ساتھ ہوا وہ اس کا کوارٹر بھی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہو رہا. نہیں، لیکن اب دیکھیں نا بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ ماروی میمن صاحبہ نے بہت ہی ایک سمجھداری والی بات کی ہے. میں نے تو بہت عرصے کے بعد ان سے یہ بات سنی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ اب لوگوں کو یہ میچورٹی آ رہی ہے کہ حکومتوں کو اس طرح سے روانہ کرنے کی جو خواہشیں ہیں وہ اب وہ اس کا دور گزر چکا ہے بہت عرصہ پہلے. یہ ماضی کے یہ گڑھے مردے اکھاڑنے کی اب یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر نوجوان ہمارے جو سیاسی کارکن ہیں. تو سر ہاشمی صاحب کے بیانات انکشافات سروس ہے یا ڈس سروس ہے؟ اب دیکھیں یہ آپ ایک نئی بحث ہے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. وہ ایک بہت پرانے سیاسی کارکن ہیں. اب وہ پتہ نہیں ان کا سورس کیا ہے، انہوں نے وہ کس طرح سے یہ باتیں کی ہیں، لیکن بہرحال اس کا سر وہ کہتے ہیں عمران خان خود ہم سے باتیں کرتے تھے کور کمیٹی کے اندر، خود یہ باتیں کی گئی تھیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنرل طارق جو ہیں سویلین کا ان کو پتہ لگا سویلین کپڑوں میں عمران خان سے ملے. ہمارے سابق چیف جسٹس جو ہیں ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. خان صاحب نے کور کمیٹی میں کہا کہ ایک 90 دن کا مارشل لا لگا دیا جائے گا، کو نہیں ہوگا اور کوئی ایشو نہیں ہوگا، الیکشنز ہوئیں گے پھر سے. الیکشن کی تاریخ اور وہ جو ٹائم لائن ہے اس تک کا تذکرہ کیا گیا کور کمیٹی میں اور ڈسکشن ہوئی. نہیں ہوئی. دیکھیں یہ
اچھا میرے ساتھ تھے, میں نے پارلیمانی پارٹی کا بھی حوالہ دیا, کور کمیٹی کا, کہتے کہ نہیں میں نے جو جہانگیر ترین والی بات کی تھی وہ گاڑی میں کی تھی, اور عمران خان کی وہ بات میں نے عمران خان سے کی تھی. انہوں نے وہ باتیں جو کی ہیں کہ کمرے کے اندر شفقت محمود, اسد عمر, شیریں مزاری, شاہ محمود قریشی, یہ سب خوش نہیں تھے, باقی تو سب بلے بلے کر رہے ہوتے تھے ان باتوں کے اوپر. اچھا, یہ ان کا خیال ہو سکتا ہے. میں نے کور کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی دونوں بات کو انہوں نے تردید نہیں کی, اور یہ نہیں کی تھی انہوں نے. میں نے ابھی پروگرام میں ساتھ بیٹھے تھے. اچھا, کیونکہ ابھی تک آخری بیان تو یہ ہے. بہرحال جنرل صاحب, وہ ایک ہی وجہ ہے کہ ہم سے خالی کرا کے دیکھ لیا خاک اڑتی ہے تیرے جنت میں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی. سیاست میں ہر منٹ جو ہے کاؤنٹ کرتا ہے, اور نیکسٹ منٹ کا پتہ نہیں ہوتا ہے کیا ہو سکتا ہے. تو یہ منٹ چینجز. مگر قیادت سے باغی ہونے کا الزام تو بہرحال دیکھیں نا, اس طرح کی باتیں انہوں نے میاں صاحب کے بارے میں کبھی نہیں کی کہ یہ پیچھے سے سہارا لیتے تھے, یہ پیچھے کی جو بھی میاں صاحب کا بیک گراؤنڈ رہا, جو جدھر سے بھی سیاست کا آغاز ہوا, یہ باتیں انہوں نے بعد میں کبھی نہیں کی کہ فوج کی مدد سے آ جا کے, یعنی کہ ہی 100 اختلافات, 100 ناکامیاں ان کی, مگر he recognizes them as Democrats. میں نے ایک چیز ابھی ہاشمی صاحب سے خود پوچھا, پارلیمانی پارٹی اور کور کمیٹی میں یہ باتیں ہوئی نہیں, وہ میرے سامنے مان گئے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کیا جو جتنی ہماری پارلیمانی پارٹی کی یا کور کمیٹی کی میٹنگز ہوئی تھی, اس میں سے ایک بھی دفعہ ہاشمی صاحب نے ہماری دھرنے کے اوپر کبھی سوال اٹھایا تھا؟ نہیں اٹھایا تھا. یہ بھی میں نے ان سے پوچھا, ٹھیک, نہیں اٹھایا تھا. بات یہ کہ اب یہ باتیں ہوتی کیوں ہیں؟ ایک تو آپ یہ بار بار تیسری کردار کی ایک پتہ ناراض ہو کے ملتان کیوں گئے تھے؟ میڈیا کے اوپر آ کے باتیں کیوں کی تھی کہ آئین کی کون سی شک میں ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہے جو خان صاحب؟ میں نے ان سے یہ پوچھا. یہ تحفظات تو وہ جانے سے پہلے ہی ان کی باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے. اب ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے کہا نا کہ جب بھی پاناما لیکس یا کوئی اور چیز ہو جاتی ہے ان کا ذکر آ جاتا ہے. آپ نے سوال کیا تو میں اس کا بھی جواب دینا چلوں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہاشمی صاحب کو اتنا شک تھا تو پھر میاوالی میں, کراچی کے اندر, لاہور کے اندر یہ ہمارے جب جلسے جلوس ہوتے تھے اس میں ہاشمی صاحب کھڑے ہو کے کیوں داندی کے اوپر تقریریں کرتے تھے؟ میں جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سب سے پہلے مجھے ایک تشریح کر دیجئے, جن ڈسگرنٹلڈ افسران کا ذکر ہوا ہے فوج میں کہ جو خان صاحب کی مدد کرنا چاہتے تھے تختہ الٹنے کے لیے, یہ ڈسگرنٹلڈ آفیسرز سے مراد کیا ہے؟ مہر, یہ تو ہاشمی صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں. دیکھیے 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1, پاکستان میں نہ تو آرمی چیف, نہ ڈی جی آئی ایس آئی, نہ کمانڈر 10 کور, نہ کمانڈر 1 کور, یہ سارے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. نمبر 1. نمبر 2, میں آرمی چیف کی بھی بات کر رہا ہوں اس میں. نمبر 2, انہوں نے کہا جی کہ جنرل طارق سول کپڑوں میں جا کے ملیں عمران خان سے. مارشل لا خود لگ جاتا ہے. میں جو آپ سے بات کروں بات سن لیجیے. میں کہہ رہا ہوں آرمی چیف اکیلا نہیں کر سکتا یہ. آرمی چیف آلسو نیڈ سپورٹ آف لاٹ آف پیپل ٹو ڈو دیٹ. آف کورس. ٹھیک ہے جی. کمانڈر 1 کور, کمانڈر 10 کور, ڈی جی آئی سے سمپلی امپاسبل کر ہی نہیں سکتے. یہ میں امپاسبل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, میں آسانی سے لفظ استعمال نہیں کر رہا. یہ فوج کے طریقہ کار کے مطابق ایون یو ہیو ٹو موو اے اسمال باڈی آف ٹروپس, یو ہیو ٹو گیٹ کلیئرنس فرام دا جی ایچ کیو. نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, کہہ رہے ہیں جنرل طارق جا کے ملے سول کپڑوں میں. مہر, یہ شاید آپ کے لیے اور سب کے لیے ریولیشن نہیں ہوگی, لیکن جنرل آفیسرز جو سینئر بڈنگ بریگیڈیئرز ہیں, دے آر آل ان فوکس ان دی آرمی. آرمی جسٹ کینٹ افورڈ کہ ان کو فوکس سے باہر رکھ سکے, فار دیئر سیک اینڈ فار دا آرمی سیک, فار دا کنٹری سیک. نمبر 2 یہ چیز ہو گئی. نمبر 3 مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ بات کرتے ہیں جوڈیشل مارشل لا کی تو ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم بھول گئے ہیں کہ انہی دنوں دھرنا شروع ہوتے ہی ایک پٹیشن فائل تھی سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ نے بڑا سخت ایک فیصلہ دیا تھا کہ ہم جمہوریت اور آئین کے خلاف کوئی قدم قبول نہیں کریں گے. سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے مچ بفور آل دس ٹاک سٹارٹڈ. ٹھیک ہے, تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جاوید ہاشمی صاحب کا اس وقت اس قسم کی بات کور کمانڈرز کا بھی ایک فیصلہ آیا تھا نا پریس ریلیز میں, اگر آپ کو یاد ہو, دونوں فری کین کوٹ ان کوٹ, دونوں فری کین, ایک وزیر اعظم سٹنگ گورنمنٹ کو بھی فریق بنا دیا. جی بالکل. یعنی کہ یو نو ناٹ ٹو سے کہ یار وی سپورٹ اٹ یا ڈیموکریسی مسٹ کنٹینیو. آپ یہ دیکھیں دونوں فری کین, وہ بھی انکالڈ فار تھا دیٹ ٹائم. uncalled تھا یا نہیں تھا, that is a separate issue altogether. we are now discussing 2 things. One is what is the army's role in the overall scheme of things. پاکستان کی جو گورننس ہے اس میں ہم مانے یا نہ مانے, اچھا لگے یا برا لگے, وہ سوال ایک طرف ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ فوج پاکستان کا اس ملک کی رننگ میں ایک رول رہا ہے. اچھا تھا یا برا تھا اس کا ہم بعد میں بات کر لیں گے. جہاں تک تعلق ہے کہ بھئی جوڈیشل مارشل لا کی بات کر رہے تھے یا اس وقت کور کمانڈرز کی بات کر رہے تھے, اس رات میٹنگ صبح 9 بجے شروع ہوئی, رات 11 بجے تک میٹنگ جاری رہی,
اور اس میٹنگ میں یہی بات ڈسکس ہوتی رہی کہ ملک کس طرف جا رہا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. کچھ لوگ تھے جو اس فیور میں تھے کہ موو کریں جس طرح جگہ ہوتا ہے. زیادہ تر لوگوں کی انکلوڈنگ جنرل راحیل یہ تھی کہ وی ول لیٹ دی گورنمنٹ فنکشن اینڈ ول سپورٹ دی گورنمنٹ. لیٹ می پٹ آن ریکارڈ اگین, اگر جنرل راحیل اور فوج, یہ باتیں تو تاریخ میں ہسٹورینز ول آلسو رائٹ دیٹ نا, ہو واز آن دی رائٹ سائڈ آف ہسٹری اینڈ ہو واز ناٹ. مگر میرا آپ سے سوال ہے کہ جب میں دوسری جو بات کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد اگر جنرل راحیل اور فوج بیچ میں نہیں آتی یا عیسائی جس کو ہم اتنی گالی نکال رہے ہیں, تو گورنمنٹ کی اور یہ جو دھرنے کے ہمارے دونوں گروپس تھے, دونوں پارٹیز تھیں, ان کے درمیان بات چیت نہیں ہو سکتی تھی. اب اس کے بعد جو سوال کرنا چاہیے جی آپ جائے, آپ کو کیا لگ رہا ہے جنرل راحیل اور فوج نے ریسکیو کیا گورنمنٹ کو یا پارلیمنٹ نے ریسکیو کیا اپنی دیکھیں جی, پارلیمنٹ کے ریزولوشن ہوں یا نہ ہوتے, اگر فوج چاہتی موو کر جاتی. جس رات کو انہوں نے دھرنے کے لوگوں نے موو کرنا شروع کیا تھا, ایک سٹیج یہ آ گئی تھی کہ پارلیمنٹ بلڈنگ کے اوپر جب یہ جا رہے تھے مظاہرین, تو فوج کے ان کے درمیان کوئی نہیں تھا بیچ میں. وہ سچویشن ایسی تھی کہ فوج کچھ کر سکتی تھی, فوج نے نہیں کیا یہ ڈیلیبریٹلی. سو جنرل صاحب آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, کیا خان صاحب کو کہیں سے اشارے یا ری ایشورنس یا گارنٹیز ملی تھی؟ بالکل نہیں. It was a completely political endeavor. دیکھو, let me now put myself on the block, my neck on the block. I know for a fact کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ملی تھی. ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ ہے کہ کافی سارے فوجی آفیسرز ریٹائرڈ, وہ خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتے ہیں, ان کے ساتھ کی پارٹی میں شامل بھی ہیں, ان کی کور کمیٹیز میں بھی شامل ہوتے ہوں گے, میٹنگوں میں شامل ہوتے رہوں گے. اگر اس سے لوگوں کو یہ امپریشن یہ ملتا ہے کہ فوج ان کے ساتھ ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط ہے چیز. فوج کسی کے ساتھ نہیں ہے. سو اب اگر میں ایک وقفہ لے لوں, ماروی آپ سے سوال ہے کہ آپ کی جو باتیں کافی بیلنسڈ قسم کی, میں اس بیلنس کو رکھنا مینٹین کرنا چاہوں گی. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو الزامات جو ابھی جاوید ہاشمی صاحب کی طرف سے آئے ہیں, یہی باتیں جو ہے انگلی امپائر کی اٹھے گی, یہ امپریشن دینے کی کوشش میں ہمیشہ ہوتے ہیں عمران خان صاحب. ایک سیکنڈ میں بات کروں, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا ہے. ہم سے ہیں کہ آپ کے لیڈر یہ امپریشن دینے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ مجھے پیچھے سے سپورٹ ہے, لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو پیچھے سے کوئی سپورٹ ہے. یہ امپریشن دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ وہ کتنے مضبوط ہیں اور سب ان کے پیچھے بھاگیں. سو یہ امپریشن دینا یہ پرانی عادت ہے, یہ پرانی عادت ہے. دال میں کچھ کالا تو تھا, کیونکہ کچھ ایسی ٹیپس بھی تھیں جو سنائی گئی. ایک میں کامنٹ ایک اور کامنٹ کر دوں. جی دیکھیے, جنرل راحیل شریف پہ اس وقت سب سے سیریس کامنٹ اور کمنٹری جو کھوئی جا رہی ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو مضبوط کیا, انہوں نے سٹنگ گورنمنٹ کو مضبوط کیا, اور انہوں نے پنجاب میں کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا. یہ جنرل راحیل پہ اس وقت الزام لگ رہے ہیں, فوج کی کمانڈ پہ الزام ہی لگ رہے ہیں اس پہ. تو دیکھیے ہمیں سر تب کا ڈی جی آئی ایس آئی, ان کی ٹیپ, ان کی باتیں جو پرائم منسٹر کو بھی سنائی گئیں, جو جنرل راحیل شریف کو بھی سنائی گئیں, جس کے اوپر مشاہد اللہ نے تبصرہ کیا اور اپنی وزارت سے ہاتھ دھو بیٹھا. جنرل صاحب ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد پوچھیں گے کیا یہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ انویسٹیگیشن کرا بھی سکے. وہ حکومت جس کو ایک وزیر کو گھر بھیجنا پڑا مشاہد اللہ کو کیونکہ اس نے ایک اپنی اوپینین اور تبصرہ دیا. وہ حکومت جس کو سیرل لیکس کے اوپر پرویز رشید کو allegedly فار الاؤنگ, یعنی کہ اگر یہ ڈیموکریسی ہے, فری پریس ہے, فری میڈیا ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پرویز رشید یا ایک وزیر کو بلاک کرنی چاہیے تھی خبر, گھر بھیج دیا. کیا ایسی حکومت انویسٹیگیشن کرانے کے جوگی ہے؟ ایک وقت کے بعد. گو کہ سچ ہے کہ سچ وہی ہے اور سچ وہی مانا جاتا ہے, اچھا لگتا ہے جو وقت پہ بولا جائے, نہ کہ انسٹالمنٹس پہ. مگر جنرل ریٹائرڈ طارق نے بہت سنجیدگی سے ان بیانات کو لیا ہے, وتھ اسٹرانگ ریزرویشنز. ان کا کیا کہنا ہے, ملاحظہ کیجیے. یہ ہاشمی صاحب ایک سینئر سٹیزن ہیں اور ان کا بہت تجربہ ہے, کافی عرصے سے پولیٹکس میں ہیں, اور ان کو ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اس قسم کی خبر کیوں دی ہے, اور اس میں کوئی حقیقت تو ہے نہیں. میں نے 38 ایئرز سروس کی ہے, آنریبل سروس فیلڈ میں کی ہے. میں کسی پولیٹیشین کو نہیں جانتا, نہ کوئی پولیٹیشین میرا نام لے سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ وہ مجھے جانتے ہیں. تو یہ کہاں سے انہوں نے انفارمیشن دی ہے مجھے معلوم نہیں ہے. ہمارا جو سسٹم ہے فوج کا, اس میں کوئی کور کمانڈر اس طرح کی چیز نہیں کر سکتا. کوئی کور کمانڈر اکیلے میں ایسے کوئی چیز نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ بار بار کہہ رہے ہیں 8 disgruntled officers
ये डिसग्रंटल्ड ऑफिसर्स जो रिटायर हो रहे थे, ये रिटायरमेंट का मतलब ये तो नहीं है कि लोग डिसग्रंटल हो जाते हैं, और सर्विस करने के बाद एक रूटीन है और ये होता रहेगा, और हर साल लोग रिटायर हो जाते हैं, तो वो डिसग्रंटल तो नहीं होते। और फिर आखिर में मैं यहाँ पर DI खान में आकर सेटल हुआ हूँ ताकि मैं बिल्कुल एक साइड पर होकर अपनी रिटायर्ड जिंदगी गुजारूँ। तो ये बार बार ये इस तरह की खबर दे रहे हैं, तो मैंने सोचा था कि इसको मैं रिस्पॉन्ड करूं, और इसलिए मैंने रिस्पॉन्स किया। वापस आने का शुक्रिया। सो मारवी, क्या ये बात है कि आप बिल्कुल आप इधर स्टूडियो में ही हो अभी, क्या ये बात है कि आपकी गवर्नमेंट कितनी जोगी है कि इसको इन्वेस्टिगेट करे? मुशाहिदुल्लाह को आपने घर भेज दिया, परवेज रशीद को आपने घर भेज दिया, थोड़ा सा उधर टेंशन होती है, तो या ये रिटायर्ड और हाजिर सर्विस का मसला है क्योंकि जनरल रिटायर्ड है? मसला कुछ यूं है तो फौज भरम नहीं होनी, तो आपने भी कहना है चल कुछ प्रायोरिटीज हैं। हुकूमत की प्रायोरिटीज है गवर्नेंस, गवर्नेंस एंड गवर्नेंस। अब हुकूमत बेहतर फैसला करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट मेरे ख्याल में फ्रैंकली गवर्नेंस, गवर्नेंस एंड गवर्नेंस, एब्सोल्युटली दैट्स व्हाट वी आर देयर फॉर, और हमने वही काम करना है। बट हुकूमत बेहतर फैसला करेगी अगर करना है तो फिर आई मीन इट्स नॉट फॉर मी टू से। अंदर मुराद इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं आते, आपने भी आई थिंक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए हैं, सारे रिफॉर्म्स नहीं हुए ना, अभी बात ही चल रही है, बात ही चल रही है, वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकेंगे 2018 तक आई थिंक। नहीं, मेरे ख्याल में काफी पेशरफ्त हुई है उन मीटिंग्स में। कौन सा इदारा मजबूत किया? बीबी आज भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि ये प्ली बार्गेनिंग अगर जिस नैब ने करनी है इसे घर भेजें और आप ऐसा करें, आप लेजिस्लेशन करके करप्शन को जायज कर दें इस मुल्क में। देखें, जहाँ तक एनर्जी, जहाँ तक जो है एजुकेशन, जहाँ तक एक्सट्रीमिज्म और जहाँ तक एजुकेशन नहीं, सारे उस पे पेशरफ्त हुई है। और 160 लाख बच्चे प्राइमरी स्कूल इस मुल्क के अंदर नहीं जा रहे। आज हेल्थ सर्विसेज सरकारी अस्पतालों में देखें आप, क्या हाल है पंजाब में? आपके पास 5 फैक्ट है, मेरे पास 5 और। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। 1.3 मिलियन को भी याद कीजिए, बिस्प ने, गवर्नमेंट ने, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है। 1.3 मिलियन की इनरोलमेंट फेडरल गवर्नमेंट ही ने की है, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने की है, इसी एजुकेशन के अंदर। एब्सोल्युटली, तो वो तो नहीं याद करेंगे ना, वो फैक्ट्स तो भूल जाते हैं। नेट रेवेन्यू ऑल टाइम लो पे है, नेट रेवेन्यू ऑल टाइम लो पे है, डेट सर्विसिंग भी पूरी नहीं कर सक रहा। आप लोग लोन पे डिफेंस कर रहे हैं, डिफेंस खर्चे पूरे कर रहे हैं, लोन्स लेके आप लोग सोशल सर्विसिंग कर रहे हैं। पूरी दुनिया क्यों आपकी एक्सपोर्ट्स इतनी है ऑल टाइम लो पाकिस्तान हिस्ट्री, और इंपोर्ट्स इधर पहुंच चुकी हैं। हकीकत तो ये है, देखिए एक होता है इश्तिहारात चलाना, 900 करोड़ के इमर्जिंग मार्केट, गरीब मुल्क ने 900 करोड़ की इश्तिहारात चलाई जिसमें तरक्की थी, जिसमें फीते काटी जा रही थी, जिसमें अंधेरे खत्म हो रहे थे। लेकिन आप अगर हकीकत देख ले तो मैं जो चीजें बता रहा हूं वही है कि बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, गुर्बत, पाकिस्तान में जितनी गुर्बत है वो आप मुझसे उस पर बहस करें, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है? लेकिन ये आपकी आदत है। फेडरल में भी ऑपोजिशन आपने कुछ नहीं किया, में तो शहर बह रहा है ना। नहीं देखिए, KPK में हालात आपसे काफी बेहतर है। आपके अभी जो पुलिस के हवाले से इनकी अपनी रिपोर्ट है वो आपके सामने, क्राइम रेट किधर पहुंच गया इनका। पीर मजरुल हक साहब आज आपकी मैंने बात खत्म नहीं की, तो मैं बीच में बार बार बोल रहा हूं, मैंने तो आपको चंद पॉइंट्स बता दिए। अब इससे पहले जो इन्होंने बात की कि एक मेहर IJI आपके सामने, असगर खान केस का कुछ बना? किसने पैसे लिए थे, कौन था, किसने दिए थे, उसका कुछ हुआ? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देने वाला कह रहा है मैंने दिए थे, लेने वाला कह रहा है मैंने नहीं लिए। नहीं लेते, नवाज शरीफ का नाम है ना, इन लोगों के नाम है, हाशमी साहब की उसमें जिक्र है। तो बात ये मेहर कि इनको हर वक्त जमहूरियत इसलिए में खतरे में लगती है कि इनकी खुद अपनी सियासत में जो उठान मिली या एक परवान चढ़े, वो उस शॉर्टकट की वजह से चढ़े हैं। आज हम बात कर रहे हैं, फर्क है मेहर, फर्क ये कि अगर मैं 4 हफ्तों की बात करता हूं, बुनियाद पे वोट लिए हमारी परवान गवर्नेंस के बुनियाद पे, देखिए गवर्नेंस के ऊपर आप आई क्यों थे? मैं 80s की बात कर रहा हूं, मैं 90 की बात कर रहा हूं। मेरा वक्त कम है, 1 मिनट से मैं पीर मजरुल हक को इंक्लूड कर लूं। अगर हमारे ऊपर इल्जाम लगता है हमने डिमांड क्या की, हमने 4 की डिमांड की, आप खोल लेते, कोई जमहूरियत को खतरा नहीं था, कोई साजिश नहीं थी। हम तो डिमांड करेंगे, हम तो डिमांड करेंगे। पानामा लीक्स पीएम घर चला सर, आपके कहने पे चला जी, पानामा लीक्स है, एक हकीकत है, एक हकीकत है। नाम इनके आए हैं, FIA को कुछ करना चाहिए था, NAB को कुछ करना चाहिए था, कुछ हुआ नहीं हुआ। कोर्ट ने भी मायूसी का इजहार किया इदारों पे, मगर एक सेकंड से करप्शन को बढ़ा रही है। सुप्रीम कोर्ट जब कही कि आपकी NAB का चेयरमैन जब कहने कि पाकिस्तान में यूं में 12 अरब करप्शन हो गया। पीर मजरुल हक साहब, आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि अगर बाकी मेयारी गवर्नेंस होती, और मारवी कह रही है, और अगर है तो आपको लगता है कि इस तरह के वसवसे और खदशात कभी जन्म लेते या कोई इस तरह की बात भी करता तो कोई कान धरता?
دیکھیں اس سے پہلے سے میں کچھ آگے جاؤں، پہلے تو اپنا معیار یہاں نوجوان جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو جب یہ ٹی وی ٹاک شوز ہوتے ہیں تو بہت سارے آدمی دیکھتے ہوتے ہیں، تو اس طرح کسی کو اتنی ایکسائٹمنٹ نہیں ان کو ہونی چاہیے کہ کسی کو بولنے نہیں دیں یا بیچ میں کراس ٹاکس کریں، تو اس سے ان کا خود اپنا معیار بھی صحیح نہیں ہوتا۔ جہاں تک معیار کی بات کر رہی ہیں، میں تو کہتا ہوں ہنوز دلی دور است، یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ گورننس تو کہیں بھی اچھی نہیں ہے، یہ کوئی کہہ دے کہ میرے صوبے میں اچھی ہے، آپ کے صوبے میں اچھی نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، کوئی ہمارے عوام اتنے بھی اب بے شعور نہیں ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، ایکسپیرینس کر رہے ہیں، یا ہر جگہ پہ یہ کمزوریاں کوتاہیاں ہیں۔ اب یہ کہ اب اگر آپ مانیں گے بھی نہیں تو پھر اس کو امپرومنٹ کیسے لائیں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو امپرومنٹ لانے کی کوشش کریں، مانیں کہ یہ گڑبڑ ہے، ہمارے لوگ خوش نہیں ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل جل کے جنرل صاحب کوئکلی، جنرل صاحب کہہ رہی سوری سے پیر مظہر الحق صاحب کوئکلی، بیکاز وقت کی قلت ہے، آج آپ کی پوری قیادت وزیر اعلیٰ سمیت مولانا بخش چانڈیو، یہ اگر ہم نہ کریں گے سر بہت بھرم تھے کہ وفاق جو ہے وہ دہشت گردی سے بھی نمٹنے کے اوپر سیریس نہیں ہے۔ کیا فائدہ؟ تو جمہوریت کو اگر چلانا ہے، اس کو آگے لے کے جانا ہے، اس کے تو فروٹس اس کے عوام الناس کو ضرور پہنچانے چاہیے، ورنہ پھر یہ دیکھیں تھوڑے عرصے کے بعد سارے معاملات ایسے گڑبڑ ہو جائیں گے کہ پھر ہم پھر پیچھے چلے جائیں گے، اور بڑی مشکل سے یہ 70 سال میں ہم یہ اس قابل ہوئے ہیں کہ ایک پارٹی کی گورنمنٹ سے دوسری پارٹی کی گورنمنٹ کو پیسفلی یہ گورنمنٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ تو یہ باری سب کی آئے گی، عمران خان کو بھی کوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کسی کو جلد بازی نہیں واقعی کرنی چاہیے، باری سب کی اور پرفارمنس پہ ہونی چاہیے۔ جنرل صاحب اگر پرفارمنس اور گورننس معیاری ہو جائے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سے خدشات ختم ہو جائیں گے، سسٹم کے جو خطرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ وہ پنجاب کا مقدمہ لڑتے ہیں، یہاں ہم سندھ کا مقدمہ لڑتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم سارے ملک کی بات کریں نا، اوورآل کیا سچویشن ہے۔ بھائی کوئی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ صرف پنجاب میں تو نہیں ہے، وہ تو سارے پاکستان کی حکومت ہے نا۔ اگر آپ باہر جائیں گے تو آپ کیا بولیں گے؟ پنجاب کے بارے میں بتائیں گے یہاں بہت اچھا ہو رہا ہے، اچھا کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے، مکمل اچھا نہیں ہو رہا ہے، کہیں اچھا ہو رہا ہے کہیں برا ہو رہا ہے، لیکن ہم سب کو چاہیے جنرلی، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے جو یہ خول بنا کے ہم نے رکھے ہیں ان سے باہر نکلیں۔ ہم نے جس دن یہ ترکی میں انقلاب آیا اور عوام آگے آ کے روک لیا تو ہم نے بڑی خوشی منائی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ عوام نے فوج کا راستہ یا جو باغی تھے ان کا راستہ روک لیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ اردگان نے ترکی کو زیرو سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا تھا، اور گورننس واز دی اونلی ایشو۔ یہی ایک چیز ہے جو ہمیشہ کے لیے ہر اس طالع آزما کا راستہ روک سکتی ہے جس کو جمہوریت کو خطرہ ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ ایبسولوٹلی بہت بہت شکریہ۔ گورننس از دی اونلی تھنگ۔ وہ 99 میں یہ نہ ہو قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، نواز شریف مڑ کے دیکھے تو کوئی نہیں ہے۔ گورننس ایسی معیاری کر لیں کہ چاہے لے رہے ہیں اور آگے بھی لیں گے، ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ سرل لیکس آئے، ہاشمی لیکس آئے، پامے کوئی لیک آئے، آپ کہیں کہ بھئی کچھ کر کے دکھاؤ عوام ہمارے ساتھ، یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے سٹنگ گورنمنٹ۔ ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ڈیلیور کرو نا، گورننس کریں بجائے اس کی کہ آپ ہر وقت خطرے میں حکومت گرا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔